بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 33 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ذکر شیخنا الصفوی ان المنصور بلغہ ان سفیان الثوری ینقم علیہ فی عدم اقامۃ الحق فلما توجہ المنصور الی الحج وبلغہ ان سفیان بمکہ ارسل جماعة امامه وقال لهم حيثما وجدتم سفيان خذوه واسلبوه فنصبوا الخشب ليسلبوا سفيان عليه وكان سفيان بالمسجد الحرام ورأسه في حجر الفضيل بن عياض ورجلاه في حجر سفيان بن عيينة فقيل له خوفا عليه لا تشمت بنا الأعداء قم فاختفي فقام ومضى حتى وقف بالملتزم وقال ورب هذه الكعبة لا يدخلها يعني مكة المنصور فکان وصل الجحون فزلقت به راحلته فوقع عن ظهرها ومات من فوره فخرج سفيان وصلى عليه هذا كلامه وكتب زياد إلى معاوية قد أخذت العراق بيميني وبقيت شمالي فارغة يعرض له بالحجاز فبلغ ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فرفع يده إلى السماء وقال اللهم اكفنا شمال زياد فخرجت في شماله قرحة فقتلته۔ عبارت ہو چکی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا اسے اعلان جنگ ہے۔ شیخ صفوی نے ذکر کیا ہے کہ منصور کو یہ والی بات پہنچی ہے کہ سفیان ثوری ان پر تنقید کرتے ہیں حق کو قائم نہ کرنے کے بارے میں، تو جب منصور نے ارادہ کیا حج کا اور اس کو یہ والی بات پہنچی کہ سفیان مکہ میں ہیں، تو اس نے ایک جماعت کو پہلے بھیج دیا اور ان سے کہا جہاں کہیں تم سفیان کو پاؤ اس کو پکڑ لو اور اس کو سولی چڑھا دو۔ انہوں نے لکڑی کو نصب کر دیا تاکہ اس پر سفیان کو سولی چڑھائیں، اور سفیان رحمہ اللہ تعالی مسجد حرام میں تھے اور ان کا سر اس وقت فضیل بن عیاض کی گود میں تھا اور ان کے دونوں پاؤں سفیان بن عیینہ کی گود میں تھے۔ ان سے کہا گیا ان کے اوپر ڈرتے ہوئے کہ آپ دشمن کو ہمارے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دیں، کھڑے ہو جائیں اور چھپ جائیں۔ چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور چلے یہاں تک کہ وہ ملتزم کے پاس ٹھہرے اور یہ کہا اس کعبہ کے رب کی قسم وہ داخل نہیں ہوگا اس میں، یعنی مکہ میں منصور داخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب وہ جہون نامی جگہ پر پہنچا ہے تو اس کی سواری اس کو لے کر پھسل گئی اور وہ اس کی پیٹھ سے گر گیا اور فوراً ہی مر گیا۔ چنانچہ سفیان نکلے اور سفیان نے ان پر جنازہ پڑھایا۔ یہ ان کا کلام ہے۔ اور زیاد نے معاویہ کی طرف یہ لکھا کہ میں نے عراق کو اپنے دائیں ہاتھ سے لے لیا ہے اور میرا بایاں ہاتھ فارغ ہے۔ وہ اشارہ کر رہے تھے ان کے لیے حجاز پر قبضے کا۔ چنانچہ جب یہ والی بات عبداللہ بن عمر کو پہنچی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہے اور یہ فرمایا اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا زیاد کے بائیں ہاتھ سے۔ چنانچہ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک پھوڑا نکلا اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں عادہ۔ عادہ یعادی معاداتن، باب اس کا آتا ہے مفاعلہ اور اس کا مطلب ہوتا ہے دشمنی کرنا۔ اس کے بعد آگے ہے آذنتہ، آذن یعاذن ایذان، اس کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ینقم، ناکمہ ینقم، باب ضربہ بھی اس کا آتا ہے اور باب اس کا سمیع بھی آتا ہے۔ ناکمہ ینقم، اس کا مطلب ہوتا ہے عیب لگانا، تان و تشنیع کرنا۔ اور اسی طریقے سے اگلا لفظ دیکھیں خذوہ، اخذ یاخذ اخذا، اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، حاصل کرنا، لینا۔ اسی سے امر کا صیغہ ہے جمع مذکر مخاطب کا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں وسلبوہ، سلب یسلب سلبا، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، کسی کو سولی کے اوپر پھانسی دینا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ ناصب ینصب، اس کا مطلب ہوتا ہے گاڑ دینا، یعنی لکڑی کو زمین پر گاڑ دیا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں حجر، حجر کہتے ہیں گود کو، اور رجلا، یہ اصل میں رجلان ہی تھا، رجل کہتے ہیں پاؤں کو اور اسی کی تثنیہ ہے رجلان، تو نون جو ہے اضافت کی وجہ سے گر گئی ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں لا تشمت، اشمتا یشمت اشمات، باب اس کا آتا ہے افعال اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ہنسانا یا کسی کو ہنسنے کا موقع دینا۔ اعداء یہ عدو کی جمع ہے، دشمن کو کہا جاتا ہے۔ قام یقوم سے یقوم امر کا صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب کا۔ اختفا یختفی اختفا، باب اس کا آتا ہے افتعال اور اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب کا۔ حرف علت جو ہے وہ امر بنانے کی وجہ سے آخر سے حذف ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں ملتزم، حجر اسود اور جو دروازہ ہے خانہ کعبہ کا اس کے درمیان والا جو دیوار کا حصہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں واصلہ یصلو، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا۔ ذالک یزلق، باب اس کا سمیع یسمع ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا۔ راحلہ سواری کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ اونٹ جس کو بطور سواری استعمال کیا جائے۔ باقی یب کا اس کا مطلب ہوتا ہے باقی ہونا، شمال کہتے ہیں بائیں ہاتھ کو۔ الرضا یعرض، پیش کرنا، اشارہ کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں قرحۃن، پھوڑے کو پھنسی کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے قرحن۔ اور قاتل یقتل، اس کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا۔
عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ لیکن جو سبق کا عنوان ہے من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اصل میں یہ حدیث قدسی کا ٹکڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ آگے یہ حدیث کا ٹکڑا آ چکا ہے، یعنی جو کوئی میرے ولی کو اذیت دے گا، تکلیف پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا۔ اسی سے یہ واقعہ ذکر کیا ہے شیخ صفوی نے کہ جو منصور بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، اس کو یہ والی خبر پہنچی کہ سفیان ثوری بڑے جلیل القدر یہ تابعی ہیں، وہ ان کے اوپر حق کو قائم نہ کرنے کے بارے میں تنقید کیا کرتے تھے، ان کی جو ظالمانہ پالیسیاں تھیں ان پر تنقید کیا کرتے تھے اور ان کو اس بات کے اوپر ترغیب دیا کرتے تھے کہ ملک کے اندر حق اور انصاف کو قائم کریں۔ تو منصور جو تھا، منصور کو اس بات سے چڑ چڑھتی تھی۔ پھر منصور نے جب حج کا ارادہ کیا اور حج کی طرف جانے لگا تو اس کو یہ والی بات پتہ چلی کہ سفیان جو ہے وہ مکہ میں ہی ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو اس نے ایک جماعت کو پہلے بھیج دیا اور ان سے یہ کہا جہاں کہیں تمہیں سفیان ملے تم اس کو پکڑ لینا اور اس کو پھانسی دے دینا، حتیٰ کہ انہوں نے لکڑی بھی گاڑ دی تاکہ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے اس کے اوپر ان کو پھانسی دی جائے۔ سفیان ثوری جو تھے اس وقت مسجد حرام میں تھے اور حالت یہ تھی کہ لیٹے ہوئے تھے۔ سر جو تھا فضیل ابن عیاض بڑے جلیل القدر یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی گود میں ان کا سر تھا اور ان کے پاؤں سفیان ابن عیینہ یہ بھی ایک بہت جلیل القدر تابعی ہیں، ان کی گود میں ان کے پاؤں تھے۔ فقیل لہ خوفا علیہ، تو پھر ان سے یہ والی بات کی کہ ان کے اوپر ڈرتے ہوئے، لوگوں کو ان کے اوپر خوف ہوا کہ ان کو پکڑ لیا جائے گا، تو کیا کہا لا تشمت بنا الاعداء، دشمن کو ہمارے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دیں بلکہ آپ کھڑے اور چھپ جائیں، آپ پکڑ لیں گے تو دشمن خوش ہوں گے کہ ہم نے خلیفہ کے دشمن کو پکڑ لیا ہے۔ اور یہی لوگوں نے کہا کہ آپ کھڑے اور چھپ جائیں۔ چنانچہ حضرت سفیان رحمہ اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور چلے ہیں یہاں تک کہ وہ ملتزم خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس پہنچے ہیں، اور اس وقت جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے الہام ہوا اور انہوں نے یہ والی بات کہی رب هذه الکعبہ لا يدخلها، رب کعبہ کی قسم، اس کعبہ کے رب کی قسم جو منصور ہے یہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب جہون نامی جگہ میں وہ پہنچا ہے خلیفہ منصور، تو اس کی جو سواری تھی، جس اونٹنی کے اوپر یہ سوار تھا، اونٹنی پھسل گئی اور یہ اس کی پیٹھ سے گرا ہے اور فوراً ہی یہ مر گیا۔ چنانچہ پھر یہی سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نکلے ہیں اور اسی نے پھر اس منصور کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ زیاد بن سمیہ، اس نے خط لکھا تھا معاویہ کی طرف کہ میں نے عراق کو اپنے دائیں ہاتھ سے فتح کر لیا، میرا بائیں ہاتھ فارغ ہے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ حجاز کے اوپر، مکہ مکرمہ کے اوپر چڑھائی کرنے کا اور اس پر قبضہ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ چنانچہ جب یہ والی خبر پہنچی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور یہ کہا اللہم اکفنا شمال زیاد، اے اللہ زیاد کے بائیں ہاتھ سے تو ہمارے لیے کافی ہو جا، مطلب یہ کہ ہمیں زیاد کے شر سے بچا لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا اور اس کے بائیں ہاتھ پر ایک پھوڑا نکلا، پھنسی نکلی اور وہ زخم اتنا بڑھ گیا کہ اسی مرض کی وجہ سے اس زیاد کی موت واقع ہو گئی۔